نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج الحمدللہ سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کی تلاوت ہوئی۔ 28 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلی جو سورت پڑھے گی سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں کسی بات پر دو آدمیوں میں تکرار ہونا، بحث کرنا۔ ایک خاتون جن کا نام تھا حضرت خولہ، اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ شوہر نے ان سے ایسے الفاظ بولے جس سے زہار ہو جاتا ہے۔ زہار کے معنی ہے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی ماں کے جسم کے اس حصے کے ساتھ تشبیہ دینا جس کو کبھی دیکھنا جائز نہیں۔ تو اسلام سے پہلے ایسے الفاظ بولنے کو طلاق سمجھا جاتا تھا، وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اب یہ عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے علیحدگی کا حکم ہے، ابھی تو اس سلسلے میں نیا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں اترا، تو یہ ہمارا اختیار تو نہیں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا۔ وہ عورت تو رو پڑی، اس نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں، میں کیسے زندگی گزاروں گی ان بچوں کے علاوہ؟ میں تو رل جاؤں گی۔ یا رسول اللہ میرے بارے میں کچھ سوچیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ یہ باتیں ہی ہو رہی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات کے متعلق شکایت کر رہی تھی کہ میں بچوں کے بغیر رہ نہیں سکوں گی، میرا کیا بنے گا؟ تو فرماتی ہے سبحان اللہ، اس آسمانوں والے رب نے کیسے اس کی گفتگو سنی، اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے متعلق آپ سے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا۔ پہلے تو فرمایا کہ اس طرح کے بیہودہ الفاظ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بیوی کو بیٹا کہنا اور بیوی کو ماں بنا دینا، یہ کون سا کوئی کلام ہے؟ کیا ضرورت پڑی اس کی؟ اس طرح تو الفاظ بولنے ہی نہیں چاہیے۔ محبت کے اظہار کے لیے اور بہت سارے الفاظ ہیں، اور اگر کسی نے بول دیے تو فرمایا اس سے ماں نہیں بنتی، اور اس سے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ البتہ اس طرح کے الفاظ بولنے کا کفارہ یہ ہوگا کہ یا غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا شوہر تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس وقت تک بیوی سے کوئی بات نہ کرے، پہلے کفارہ دے پھر حلال ہوگی اس کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفارہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس طرح کی حرکت سے لوگ باز آ جائیں، اس طرح کے الفاظ بولیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ قبتوا کما قبت الذین من قبلکم،
جو اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جس طرح کہ اس سے پہلے لوگ امتوں کے ذلیل ہوئے جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے نہ دنیا میں عزت پا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے معاشرے میں معزز ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اخلاق سے گری ہوئی بات کرتا ہے نا، جس کے خلاف کرتا ہے اس پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا کہ اس معاشرے میں اس کا اپنا امیج گرتا ہے۔ کسی بھی معزز مجلس میں کوئی آدمی اگر کسی کو گالی دے دے تو جس کو دیتا ہے اس پر اتنا اثر نہیں پڑتا، گالی دینے والے کا اپنا امیج خراب ہوتا ہے کہ اس کی تمیز دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو۔ تو اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد کسی کو کیا عزت ملے گی؟ اللہ کا دستور ہی نہیں اس کو عزت دینے کا۔ فرمایا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی دنیا میں کہیں 2 بندے بیٹھے ہوں تیسرے اللہ ہوتے ہیں، 4 ہوں تو 5ویں اللہ ہوتے ہیں، 5 بندے بیٹھے ہوں تو 6ٹھے اللہ ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہوں تب بھی اللہ ساتھ ہوتے ہیں، کہیں تھوڑے ہوں تب بھی اللہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ، ہر بندے، ہر مجلس کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں اور سب اللہ کے علم میں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، کائنات کے ہر بندے کے حالات سے واقف ہونا اور ذرے ذرے کو جاننا۔ اللہ کی اس صفت میں نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ نظریہ قائم کر لے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ کی صفت میں شرک ہے، اس سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص صفت ہے کہ جس میں مخلوق کوئی شریک نہیں ہو سکتی، ورنہ دین کے بہت سارے احکامات مذاق بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کے لیے کہ حضرت عثمان کے لیے ہاتھ پر بیعت لی ہے، سب نے فرمایا کہ موت پر بیعت ہے، صرف اس جھوٹی خبر پھیلنے پر کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ورنہ تو موت کے لیے سب نے بیعت کر دی تھی، تیار ہو گئے تھے کہ ہم بدلہ لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ عثمان صحیح زندہ سلامت مکہ میں پھر رہے ہیں، کوئی شہید نہیں کیا، تو پھر اس بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، آپ نے اٹھا کر منہ میں بھی ڈال لیا، اور جب لقمہ تھوکا تو اس سے کافی نقصان ہو چکا تھا۔ آپ کے پہلو میں ایک صحابی شہید ہو گئے کہ وہ لقمہ نگل گئے تھے۔ اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا، آپ اتنے شفیق اور مہربان ہیں، اس کے ہاتھ سے چھین لیتے، اس کو کبھی نہ کھانے دیتے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مذمت فرمائی کہ جو لوگ دین کے، اسلام کے خلاف بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، فرمایا وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت میں اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام ان الفاظ سے کرتے ہیں جن الفاظ سے اللہ نے سلام نہیں کیا۔ السلام علیکم کہتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی ہے آپ تباہ ہو۔ سلام میں بہت احتیاط سے الفاظ کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو ہم اپنے ماں باپ کو بد دعا دے رہے ہوں، اپنے بچوں کو بد دعا دے رہے ہوں، اپنے عزیز و اقارب کو بد دعائیں دے رہے ہوں۔ السلام علیکم اس کے معنی ہے آپ سلامت رہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم اس کے معنی ہے آپ تباہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ منافقین اس طرح کا سلام کر کے آپس میں جا کر کہتے لولا یعذبنا اللہ بما نقول، دیکھو ہم نے کتنا غلط سلام کیا ہے، مگر اللہ نے ہمیں کوئی عذاب نہیں بھیجا۔ اگر یہ صحیح رسول ہوتے، سچے رسول ہوتے تو اللہ ہمیں مار دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی عذاب نہیں دیا، صبر کرو، تمہارے لیے جہنم کافی ہے، اللہ نے تمہارے لیے سزا کا فیصلہ کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی کوئی سرگوشی کرو، مشورہ کرو، میٹنگ کرو، نیکی کے متعلق کرو، اچھے کام کے متعلق کرو، تقوی کے بارے میں کرو جس سے سب کو فائدہ ہو، خیر کا کام ہو۔ بری سرگوشی فرمایا صرف اور صرف شیطان کی طرف سے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم مجلس میں بیٹھے ہو، باہر سے کوئی آئے تو تم اس کے لیے جگہ کشادہ کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے، تمہارے لیے اللہ علم میں، عمل میں، رزق میں وسعتیں پیدا کرے۔ اور جب کبھی کسی موقع پر تمہیں مجلس سے اٹھنے کا کہا جائے، اٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس پہ بڑے خیر کے فیصلے فرمائیں۔ سبحان اللہ، یہ دوسرے کو عزت دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے جو دوسرے کو عزت دے رہا ہے۔ اس میں کوئی توہین نہیں کسی کے لیے جگہ خالی کرنے کے لیے، چاہے وہ کسی مقام پر بھی ہوں، کسی لائن میں لگے ہوں، کوئی بڑی عمر کا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کے لیے جگہ خالی کریں، اس کو موقع دیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور کوئی ایسا موقع آ گیا ہے، دوسرے کو عزت دینے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتے۔ منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف کر لیتے، آ کر کھڑے ہو جاتے آپ کے ساتھ کہ آپ سے بات کرنی ہے، کوئی مقصد کی بات نہیں ہوتی تھی۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم آپ سے جب تک بات کرتے رہیں گے، کوئی مسلمان آپ کے قریب آ کر آپ سے بات نہیں کر سکے گا تو ہم آپ کو مصروف رکھیں گے، یہ لوگ بیٹھے رہیں گے۔ وہ ٹائم ضائع کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آئندہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرے پہلے صدقہ کرے۔ اب منافقین پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے کہ صدقہ کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن غریب صحابہ بھی قریب نہ آ سکیں کہ جب تک صدقہ نہیں کیا تو ہم مشورہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، مگر تمہیں مشکل لگتا ہے تو میں نے معاف کر دی ہے، کوئی بات نہیں، آئندہ تم بغیر صدقے کے مشورہ کرو۔ مگر اللہ نے منافقین کو پیچھے دھکیل دیا کہ فضول ٹائم نہ ضائع کرو، جو مقصد کی بات ہو وہ کریں اور اس کا حکم پوچھیں، دوسروں کو ٹائم دیں۔ بعض دفعہ بات پوچھنی ہوتی ہے 1 منٹ کی، اس کے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں 15-20 منٹ کا، وہ بات ہی یاد نہیں رہتی کہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مختصر بات کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا کہ یہ شیطان کی فوج ہے اور یہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور صحابہ کے متعلق فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ پختہ کر دیا ہے، پکے مومن ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت کرنے والوں سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے، بھلے ان کے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، کنبے قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں یہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے لوگ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ صحابہ کی اللہ نے تعریف کی اس آیت میں، فرمایا یہ ایسے باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اللہ کی فوج کو دنیا میں کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی، مگر افسوس یہ ہے جس فوج کی اللہ تعریف کر کر کے قرآن مجید میں کوئی صورت نہیں باقی چھوڑی جس میں اللہ نے اپنی فوج کی تعریف نہ کی ہو، آج نام نہاد مسلمان اس فوج پر بڑی آسانی سے چوراہوں میں کھڑے ہو کر تنقید کرتے ہیں، مگر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جس طرح کہ ہر ملک کی فوج ایک ملک کی عزت ہوتی ہے، اس کے خلاف زبان کھولنا یہ جرم ہے،
دین اسلام کی فوج پر تنقید کرنا اور اس کے خلاف زبان کھولنا، یہ دین اسلام کی توہین ہے۔ اللہ ہمیں دل و جان سے صحابہ کی عزت اور احترام کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں سارا دین اللہ کی توحید صحابہ سے پہنچی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صحابہ سے پہنچی، قرآن مجید صحابہ سے پہنچا، نمازیں صحابہ سے پہنچی، زکوٰۃ اور روزے صحابہ سے پہنچے۔ اگر صحابہ قابل تنقید اور نشانہ بنا دیا گیا تو پھر یہ ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی، پھر دین پر عمل کرنا بیکار ہو جائے۔ جب ہمارے پاس پہنچانے والے ہی نعوذ باللہ خیانت والے، جھوٹے اور اس طرح کے ثابت ہو گئے تو پھر ہم کس بات پہ یقین کریں گے کہ انہوں نے سچائی کس بات پہ کی ہے؟ اللہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار اور مہاجرین صحابہ سے محبت کرنا یہ مسلمانوں کی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینے کے قرب و جوار میں 3 طرح کے قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے ہوئے کہ آپ ہمارے خلاف نہیں لڑنا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا، ہم آپس میں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے آپس میں اگر کسی کی لڑائی ہوگی تو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ منافقین یعنی یہودیوں نے بھی اس شرط کو تسلیم کیا کہ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اور کسی سے اگر کوئی غلطی سے کوئی قتل ہو گیا، مسلمان سے ہو یا کسی یہودی سے ہو، تو اس کی دیت ہم یہودی اور مسلمان دونوں مل کر دیں گے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیت کی وصولی کے لیے بنو نذیر قبیلے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور آئیے، مگر آپ کے بیٹھنے کی جو جگہ انہوں نے بنائی وہ ایک قلعے کی دیوار کے نیچے بنائی اور اوپر ایک آدمی کو پتھر دے کر بٹھا دیا کہ جب آپ نیچے بیٹھ جائیں تو اوپر سے برابر پتھر پھینکنا۔ اور یہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ بس ہم کہیں گے غلطی سے گر گیا، اور نعوذ باللہ وہ پتھر ایسا تھا کہ اگر یہ نشانے پر لگا تو آپ کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ جو ہی جا کر بیٹھے، آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے، ایک دم آپ اٹھ گئے۔ آپ نے یہ ظاہر کیا کہ میں آ رہا ہوں، مگر آپ نے تھوڑا سا دور جا کر صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ ادھر آ جاؤ۔ آپ واپس نہیں آئے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ ان کا منصوبہ ہمارے بارے میں قتل کا، انہوں نے پتھر دے کر بندے کو اوپر بٹھایا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، تم نے اس معاہدے کو کیوں توڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے اس پورے علاقے کا محاصرہ کرو۔ محاصرہ کیا، وہ قلعے میں بند ہو گئے۔ تقریباً 15-16 دن وہ قلعے میں بند رہے۔ آخر انہوں نے اس بات پہ صلح کی کہ ہمیں محفوظ راستہ دیں، ہم مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ اتنی اجازت دی، فرمایا جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اپنے مکانات اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، کوئی کھڑکی توڑ رہا تھا، کوئی دروازہ توڑ رہا تھا، کوئی درخت باغات کے کاٹ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم بڑے مضبوط قلعے کے مالک ہیں، ہم قلعے میں بند ہو جائیں گے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ نے ایسی جگہ سے ان کو سزا دی ہے، قلعہ محفوظ بھی ان کو نہیں بچا سکا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ان سے عبرت حاصل کرو، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم بھی ان کے درخت کچھ کاٹو، صحابہ کو کہا۔ جب صحابہ نے درخت کاٹے تو انہوں نے طنز کیا کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، انہوں نے درخت کاٹ دیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ فبإذن اللہ، جو درخت تم نے کاٹے، جو درخت صحیح سلامت چھوڑے، یہ کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ ان درختوں کو باقی چھوڑنا بھی اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے خلاف کہاں حکم دے سکتے ہیں؟ یہ سب اللہ کی مرضی تھی، اس لیے حکم دیا تاکہ ان کو شرمندگی اور ندامت ہو، ان کا اور افسوس بڑھے کہ اوہو ہم کتنی عزت سے مدینے میں رہ رہے تھے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے خود عہد کو توڑ دیا اور پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اب جب وہ سارے باغات، ساری زمینیں، سارا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا مگر لڑائی کے بغیر آیا، فرمایا کہ یہ مال فے ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، جس کو چاہیں اس میں سے حصہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا خوبصورت فیصلہ کیا، مکہ سے ہجرت کر کے جو مسلمان مدینہ طیبہ آئے تھے، دوسرے مسلمانوں نے اپنی زمینوں میں ان کو شریک بنایا تھا، اپنے درخت ان کے حوالے کیے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تک تم نے اپنے بھائیوں کا بوجھ برداشت کیا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اب اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا ہے، فرمایا کہ مہاجرین سارے درخت اور زمینیں اپنے بھائیوں کو واپس کر دیں، ان درختوں کے بدلے میں آپ نے بنو نذیر کے باغوں میں سے باغ درخت ان کو دیے مہاجرین کو۔ اب یہ مسئلہ اٹھا کہ اس کا مستحق کون ہے، کیسے لوگوں کو ملنا چاہیے؟ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، سب سے پہلے مستحق تو وہ ہیں جن کو مکہ والوں نے جائیدادوں سے، مکانات سے، مال سے محروم کر کے مکہ سے نکالا ہے، ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ یہاں ان کو حصے دیے جائیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، دوسرے نمبر پر وہ حقدار ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنی زمینیں پیش کی، اب اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے تو ان کو دیا جائے۔ اور پھر وہ ایسے تھے کہ جب مہاجرین کو دیا جا رہا تھا ان کے دل میں کبھی تنگی اور حسد پیدا نہیں ہوا کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، اس پر بھی وہ خوش تھے کہ ہمارے بھائیوں کو اللہ نے اب جو ہے وہ مال میں وسعت عطا فرما دی کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں پر مال ملنے پر خوش تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے مدینے والوں کی تعریف کی، فرمایا خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے۔ کیا ہمارے اخلاق بھی ایسے ہیں کہ ایک چیز کی ضرورت ہمیں بھی ہو اور سامنے کھڑے ہونے والے دوسرے بھائی کی بھی ہو، ہم کہیں نہیں پہلے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدینے والوں کی تعریف کی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا قیامت تک آنے والے وہ مسلمان اس زکوٰۃ کے مال کے مستحق ہوں گے جو مہاجرین اور انصار کے لیے دعائیں مانگنے والے ہوں، ان کی مخالفت نہ کرنے والے ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا عجیب حکم جاری فرمایا جن لوگوں میں صحابہ کا بغض پایا جاتا ہے وہ مال غنیمت اور زکوٰۃ کے کبھی مستحق نہیں بن سکتے۔ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ مسلمانوں میں وہ فقراء زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے کہ جن کے دلوں میں صحابہ کے لیے صرف احترام ہی نہیں، وہ یوں دعائیں بھی مانگیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما، ہمارے جتنے مسلمان بھائی شروع سے لے کر ابھی تک گزرے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غل، یا اللہ ان کے متعلق ہمارے دل میں کبھی بھی کھوٹ پیدا نہ کرنا، کینہ اور بغض پیدا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، صحابہ کا مقام آپ دیکھیں اللہ کی نگاہ میں، فرمایا کہ جو لوگ ان کے حق میں یوں دعائیں مانگیں گے وہ تو مستحق ہیں، جن کے دلوں میں ان کے خلاف کینہ بغض ہوگا وہ حقدار نہیں ہے کہ اللہ ایسے مال سے ان کو کوئی چیز دے۔ منافقین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بنو نذیر کے پاس جا کر خفیہ کہنے لگے آپ ڈٹ جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ لوگوں کو مسلمانوں نے نبی نے یہاں سے نکالا ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیں، اور اگر آپ کے ساتھ لڑائی کی ہم آپ کے شانہ بشانہ ان کے خلاف لڑیں گے،
اللہ نے فرمایا جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نہ یہ تمہارے نکلنے پر مدینہ چھوڑیں گے، نہ یہ لڑ سکتے ہیں مسلمانوں سے۔ فرمایا کہ یہ بالکل شیطان کی طرح تمہیں اکسا رہے ہیں، جیسے شیطان میں بدر میں ابو جہل سے آ کر کہا تھا سراقہ سردار کی شکل میں کہ ڈٹے رہو، اگر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو میں 1000 اپنے قبیلے کے سپاہی لا کر تمہاری مدد کروں گا۔ اور بدر میں جب اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا کہ لگا انی ارا ما لا ترون، جو فرشتے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہے، ایک دم اس نے ابو جہل سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگا۔ فرمایا کہ یہ منافقین بھی ایسا ہی سلوک کریں گے، بنو نذیر کو رسوا کرنا چاہتے اور ایسا ہی ہو۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کیا کہ اے ایمان والو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ تم نے دنیا کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آخرت کے لیے کیا بنایا ہے؟ آخرت کی تیاری کیا کی ہے؟ دنیا میں ہم نے کتنے خوبصورت مکان بنائے ہیں، رہن سہن کے لیے کتنا قیمتی ساز و سامان ہم نے خرید رکھا ہے، لیکن آخرت کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ تو اکثر سوچتے ہیں، لیکن میرے مرنے کے بعد اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد ہماری آخرت کا کیا ہوگا، بچے کیا کریں گے آخرت میں، بچوں کے لیے یہ بھی سوچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس سورت کے آخر میں اپنی تعریف کی ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح و شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کر یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے گا، صبح پڑھے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں، شام کو پڑھے گا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق پہ دعائیں کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فتح مکہ 8 ہجری کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم نے لشکر لے کر مکہ میں داخل ہونا ہے، تو یہ فیصلہ ہو چکا، رمضان کا مہینہ تھا، تقریباً 8 رمضان کو آپ نے طے کیا تھا ہم نے مدینے سے نکلنا ہے مکہ کی طرف۔ حاطب بن ابی بلتہ ایک صحابی ہیں جو بدر میں بھی شریک تھے، انہوں نے ایک خط لکھا مکہ والوں کے نام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے خلاف چڑھائی کا فیصلہ کر لیا اور یہ ضرور حملہ ہونے والا ہے۔ ایک عورت کو دیا کہ تم مکہ پہنچا دو، وہ عورت خط لے کر روانہ ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا، فرمایا کہ ایک عورت فلاں مقام سے خط لے کر جا رہی ہے، آپ بندے بھیج کر اس سے خط لے لیں۔ یہ ایک جنگی راز تھا جو فاش ہو رہا تھا۔ کبھی بھی کسی موقع پر بھی آپ نے جنگ کا فیصلہ کیا مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے حملہ کس پہ کرنا ہے، کہاں جانا ہے اور ہمارا راستہ کون سا ہوگا، کس راستے سے جانا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے صاف اعلان کر دیا، غزوہ تبوک کا، ہرقل کے مقابلے میں جو عیسائیوں سے جنگ لڑنی تھی کہ ہم نے غزوہ تبوک لڑنا ہے، وہاں جانا ہے، مگر یہ باقی سب راز ہوتا تھا۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود، یہ 3 صحابی آپ نے روانہ کیے۔ خاک مقام ہے، اس پہ جا کر انہوں نے عورت کو پکڑا، کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ خط ہمارے حوالے کرو۔ عورت نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ان صحابہ نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس خط ہے، باقی ہم کچھ نہیں جانتے، تم اپنی شرافت سے وہ خط نکال کر دے دو ورنہ تمہاری تلاشی لی جائے گی۔ اس عورت کو یقین آ گیا کہ ان کو اتنی پختہ خبر دی گئی ہے، تو اس نے اپنے بالوں کی چٹیا میں باندھ کر پیچھے نیفے میں دیا ہوا تھا، اس نے نکال کر دیا کہ یہ کچھ نہیں کہا اس کو، خط لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے خط پڑھا، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں حاتب کا سر اڑاتا ہوں۔ یہ کیسا مسلمان ہے، اس نے جنگ کا راز فاش کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر صبر سے کام،
بلاؤ حاتم کو۔ بلایا، انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اسی پر ایمان پر قائم ہوں، میرے دل میں رتی برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف میرے بچے مکہ مکرمہ میں ہیں، میری مکہ والوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میرے بچوں کو وہ نقصان نہ پہنچائیں لڑائی کے دوران، تو میں یہ ہمدردی اگر کروں گا تو وہ میرے بچوں کا خیال کریں گے، باقی مجھے 100% یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ فتح آپ کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، حاتم اپنے ایمان پر قائم ہے، اس میں ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ ممتحنہ نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تمہیں تمہارے رسول کو، تمہارے پاس آنے والے قرآن کو وہ انہوں نے جھٹلایا، نہیں مانا، اور تمہیں مکہ سے انہوں نے نکال دیا، اب تم اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں جانا چاہتے ہو اور تم خفیہ طور پر دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو خوب جانتے ہیں جو تم نے خفیہ طور پر لکھی اور بھیجنا چاہ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کے لیے قانون اور ضابطہ بنا دیا، کبھی بھی کوئی مسلمان کسی دشمن سے ایسے خفیہ دوستی قائم نہ کرے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی، إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر ان کو تم پہ غلبہ اور فتح حاصل ہو جائے تو تم پر وہ ہاتھ درازی کریں گے، زبان درازی کریں گے، تمہیں نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہاری رشتہ داریاں اور دوستیاں قائم آئیں گی، تم آخرت میں پھر ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ پھر بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا وہ فیصلہ جب انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری و ذمہ ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی بری و ذمہ ہیں، کفرنا بینکم وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہماری آپس میں کوئی دوستی اور تعلق نہیں قائم ہو سکتا جب تک کہ تم نے ایک اللہ پر ایمان نہیں لایا، سب رشتہ داریاں تمہارے ختم، ہمارے کوئی تعلق نہیں آج سے تمہارے ساتھ جب تک ایک اللہ پر ایمان کا اظہار نہیں کرتی۔ فرمایا ایسا فیصلہ چاہیے۔ الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں ابراہیم کی وہ ایک بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے ابا سے کہا تھا لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ ابا میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی کی درخواست کرتا رہوں گا لیکن میں رب کے سامنے آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں بے اختیار ہوں، فیصلہ وہی ہوگا جو میرے رب کا ہوگا۔ تو ایسے کسی کافر رشتہ دار کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دلیل بنا کر فرمایا وہ بات ابراہیم کی اللہ نے نہ مانی ہے نہ ان کو پھر اجازت دی، اللہ نے منع کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر مسلمان عورتیں، کفار کی عورتیں مسلمان ہو کر اگر ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں، ان کو واپس نہیں بھیجنا، وہ تمہاری مسلمان عورتیں اب وہ ان کے لیے حلال نہیں، البتہ ان کے اوپر جو انہوں نے مہر خرچ کیا ہوا تم اپنی طرف سے دے کر ان کو آزاد کرا لو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والی عورتوں سے بیعت کی، فرمایا کہ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد قتل نہیں کرو گی، کسی حکم میں اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرو گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو، اسلام لانے کو قبول فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں سے بیعت کرنے کے لیے کسی عورت سے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہاتھ نہیں لگایا، زبانی بیعت کرتے تھے۔ یہ کسی عورت، غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، اگر نبی علیہ السلام کے لیے جائز نہیں تھا تو پھر امت میں سے کسی ولی کے لیے، کسی بھی نیک آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات سب کے لیے، صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہیں، علماء کے لیے بھی ہیں، نیک لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔
ربنا آتنا فی الدنیا